المقابلہ کی حضرت موسیٰ سیریز کے تیسرے حصے یعنی پارٹ 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کیسے مدین کی سرزمین میں 10 سال گزارے، وہاں بھیڑ بکریاں چرائیں اور پھر نکاح کر کے اپنی بیگم کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تو وہیں وادی طوا میں اللہ کی طرف سے نبوت کا عظیم منصب حاصل کیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے اپنی زبان کی لکنت دور کرنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو بطور مددگار مقرر کرنے کے لیے دعا مانگی، جو قبول ہوئی، اور انہیں یہ حکم ملا فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا، مگر اللہ نے یقین دلایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مصر واپسی کے بعد کہانی کا آغاز بائبل کی روایت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے مطابق حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے ایک انتہائی اہم عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے پہلے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی غلامی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور خدا ان کی نجات کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ قدم قوم کو اس عظیم تبدیلی اور نجات کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار تک پہنچے۔ دربار میں ان کی رسائی کس طرح ہوئی، اسلامی روایات اس بارے میں خاموش ہیں اور کوئی تفصیلات فراہم نہیں کرتی، تاہم اس حالی جگہ کو اسرائیلی روایات نے مختلف قصوں سے پر کیا ہے جنہیں ہم تحقیقی طور پر مستند نہیں سمجھ سکتے۔ ان غیر مصدقہ اور مبالغہ آمیز کہانیوں میں ایک انتہائی گلو آمیز روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک فرشتہ خود لے کر دربار تک پہنچا، جو فرعون کے دربانوں کو خوف زدہ کر کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ روایت شدید مبالغہ آرائی پر مبنی ہے اور اسے ہرگز مستند تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ وہ محض قاصد ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں قاصدوں پر ہاتھ ڈالنا یا انہیں روکنا ممنوع تھا، اس لیے انہیں دربار میں جانے دیا گیا۔ اگرچہ اس حیلے کا مقصد قابل فہم ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے ہی فرعون کے پاس گئے تھے، مگر اس بات کا کوئی ٹھوس مذہبی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو دیکھتے ہی فوری طور پر پہچان لیا اور اسے اپنا وہ خواب یاد آ گیا۔ تحقیق کی نقطہ نظر سے فرعون کا موسیٰ کو پہچان لینا ایک حقیقت تھی، کیونکہ وہ اسی کے محل میں پل کر جوان ہوئے تھے، لیکن اس پہچان کو خواب کے ساتھ جوڑنا اور اسے ایک ناٹکی انداز دینا، یہ سب محض اضافی تفصیلات ہیں جو کہانی میں رنگ بھرنے کی کوشش ہیں اور اس اسرائیلی مبالغہ آرائی کو مستند بیانیے کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے تھے اور انہوں نے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے بجائے قبول کرنے کے طنزیہ انداز میں اپنا احسان جتایا، کیا تم وہی ہو جنہیں ہم نے بچپن میں پالا تھا؟ فرعون کو کیونکہ اپنی طاقت اور سلطنت کا شدید غرور تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے یا توحید کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ فرعون کی سرکشی دیکھ کر حضرت موسیٰ نے اسے اللہ کی نشانیاں دکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دونوں معجزات یعنی ہاتھ کا روشن ہو جانا اور اپنی لاٹھی یعنی عصا کا ایک بڑا سانپ بن جانا پیش کیے، مگر فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیتے ہوئے یکسر رد کر دیا اور اپنے ملک کے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا تاکہ وہ موسیٰ کا دعویٰ جھٹلا سکیں۔ اس مقام پر بھی اسرائیلیات نے شدید مبالغہ آرائی کی ہے، جیسے یہ دعویٰ کرنا کہ کئی ہزار جادوگر جمع ہوئے تھے، یا یہ کہ اس مقابلے کے لیے بہت طویل تیاریوں کی ضرورت پڑی، جبکہ قرآن اور بائبل دونوں ہی بیانیے محض جادوگروں کو بلائے جانے کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان غیر ضروری ڈرامائی تفصیلات کا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی نشانی کے طور پر اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک دیو قامت اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ نور سے چمک اٹھا۔ جادوگروں نے بھی جواب میں اپنے جادو کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رسیوں سے سانپ بنائے، مگر حقیقت اور باطل کا فرق فوراً ہی ظاہر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے اژدہے نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل لیا۔ اس واضح معجزے نے وہ بنیاد فراہم کی جس کے بعد ان جادوگروں کا انجام ان دونوں روایات میں مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جادوگروں نے حق اور باطل کا فرق جان لیا اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون کی سخت دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، جبکہ ببلیکل اور یہودی روایات کے مطابق جادوگر ایمان نہیں لائے بلکہ فرعون مزید ضد اور انکار پر قائم رہا۔ اس کے علاوہ اسرائیلیات نے مزید جھوٹے قصے شامل کیے، جیسے جادوگروں کے نام یانس اور یمبرس بتانا،
یا یہ روایت کہ فرعون خود بھی جادو جانتا تھا اور اس نے اپنے جادو کے تحت اپنے تخت کے نیچے سے مردوں کی روحیں بلانے کی کوشش کی، یا یہ کہ عصا کا اژدہا پورے محل میں گھوم گیا، یہ سب محض مبالغہ آرائی ہیں جن کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان کے باوجود فرعون کا غرور مزید بڑھا اور اس نے صاف الفاظ میں خود کو رب مانتے ہوئے کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس سرکشی کے جواب میں اللہ کا عذاب مصر پر نازل ہونا شروع ہوا۔ آفات کی تعداد اور نوعیت کے حوالے سے اسلامی اور کرسچن روایات میں یہاں بھی واضح فرق ہے۔ ببلیکل روایات کے مطابق یہ 10 آفات تھیں جو ایک ایک کر کے مصر پر نازل ہوئیں، جبکہ اسلامی روایات میں 9 نشانیاں یا عذاب ملتے ہیں۔ اسلامی روایات میں جن 9 عذابوں کا ذکر ہے ان میں ہون، مینڈک، چوہے، ٹڈی، طوفان، قحط اور اندھیرا شامل ہیں، جبکہ ببلیکل روایات میں آخری آفت جو کہ سب سے بڑی آفت ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر مصری خاندان میں سب سے بڑا بچہ، جسے ہم پہلوٹے کا بچہ کہتے ہیں، کی موت ہو گئی، اور یہ فرعون کے لیے آخری چوٹ ثابت ہوئی۔ مگر دونوں ہی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ ہر عذاب کے بعد فرعون موسیٰ سے بنی اسرائیل کو جانے دینے کا وعدہ کرتا، پھر عذاب ٹلتے ہی اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ اس موقع پر بھی اسرائیلیات نے غیر مستند بحثیں کی ہیں، جیسے یہ سوال اٹھانا کہ اللہ نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ نے زبردستی اسے ضدی بنایا، جو کہ قابل قبول تشریح نہیں ہے۔ حقیقت پسندی کا منظر یہی ہے کہ جب اللہ کے عذاب پے در پہ فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہوئے تو وہ شدید خوفزدہ ہو گئے اور گھبراہٹ میں انہوں نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ چونکہ وہ دل سے انہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنا ارادہ بدل لیا اور پیچھا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے حوالے سے بھی اسرائیلی روایات نے کئی بیکار اور غیر تحقیقی باتیں شامل کی ہیں جنہیں قطعی طور پر مستند نہیں سمجھا جا سکتا، جیسے کہ یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کے دن قبطیوں کا کوئی جشن تھا جس کا فائدہ اٹھا کے وہ نکلے، یا یہ مبالغہ آمیز کہانی کہ بنی اسرائیل نے جانے سے پہلے قبطیوں سے زیورات مانگ لیے اور قبطیوں نے آسانی سے اپنے تمام زیورات انہیں دے دیے۔ یہ تمام غیر مصدقہ اور بے بنیاد کہانیاں ہیں جو صرف کہانی کو ڈرامائی رنگ دینے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے سے پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر گرکاب ہو گئے۔ یہاں دونوں ہی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب موسیٰ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا سمندر کے کنارے پر مارا، جس سے ایک خشکی کا راستہ نمودار ہو گیا، اور بنی اسرائیل اس راستے پر چلتے ہوئے سمندر سے پار چلے گئے، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر نے جب اسی راستے پر قدم رکھا تو سمندر آپس میں مل گیا اور وہ سب ڈوب کے مر گئے۔ لیکن غرق ہونے اور فرعون کے آخری انجام پر دونوں روایات یعنی اسلامی اور ببلیکل روایات اپنا الگ الگ نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق غرق ہوتے وقت فرعون نے ایمان کا دعویٰ کیا، مگر اللہ نے اس کا ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر اللہ نے عبرت کے لیے اس کا جسم بچا کر آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جبکہ ببلیکل اور یہودی روایات میں اس کے ڈوبنے کا ذکر ہے، مگر آخری ایمان یا جسم بچنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہیں سب سے زیادہ جھوٹے قصے اور تضاد بھی موجود ہیں۔ اسرائیلیات کی بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ فرعون زندہ بچا اور راہب بن گیا، جو قرآنی حکم کے خلاف ایک صریح جھوٹ ہے، یا بعض اوقات اسے شداد بن عاد کی ایک تاریخی نسبت کے ساتھ غلط ملت بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب کہانی کی اہمیت کو کم کرنے والی مگر اس میں رنگ بھرنے والی غیر مستند باتیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی کہانی میں اسلامی اور ببلیکل روایات میں جادوگروں کے ایمان اور آفات کی تعداد پر واضح فرق موجود ہے، جنہیں ہمیں غیر جانبداری سے تسلیم کرنا چاہیے، جبکہ تمام اسرائیلیات کو ہمیں مبالغہ آرائی، غیر مستند ڈرامے اور جھوٹے قصوں کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل آزاد تو ہو گئے، مگر ان کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضرت موسیٰ سالوں تک بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں رہے، اور کیوں کر آزادی ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کی نافرمانی بڑھتی ہی گئی۔ یہ نافرمانیاں ایک کے بعد ایک ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک عذاب بھی نازل ہوتا رہا۔